یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کے لیے حصہ ہے دو لڑکیوں کے برابر۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اور اگر صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں اور دو یا دو سے زائد ہوں تو ان کو 2/3 میں حصہ ملے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اسے آدھا ملے گا۔ ظاہر بات ہے بیٹا ایک ہی وارث ہوگا تو پورے کا وارث ہو جائے گا، تو جب بیٹی کا حصہ بیٹے سے آدھا ہے تو اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اسے آدھی وراثت ملے گی، آدھی پھر اور لوگوں کو جائے گی، وہ ایک الگ حصہ ہے، معاملہ ہے۔ ساتھ فرما دیا من بعد وصیت یوصی بہا او دین، وراثت کی تقسیم سے پہلے دو کام کر لینے ہوں گے کہ اگر کوئی وصیت کی ہے اس وصیت کو پورا کیا جائے، اگر کوئی دین ہے جو فوت ہوا ہے اس پر کوئی قرض ہے وہ ادا کیا جائے، پھر جو ہے وراثت ادا ہوگی۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ یا تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نافع ہے، زیادہ قریب ہے نفع کے اعتبار سے۔ فریضۃ من اللہ، یہ تم اپنی عقلوں کو چھوڑو، اللہ کی طرف سے یہ فرض ہے۔ فریضۃ من اللہ، یعنی آدمی سمجھے میرے بوڑھے والدین ہیں، خام خواہ ان کے لیے حصہ کائے کو رکھ دیا ہے، کھا پی چکے، زندگی گزار چکے، وراثت تو ملنی چاہیے اولاد کو، بیٹا بیٹی کو نہیں۔ اللہ کا حکم مانو، ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے، اس کا کوئی حکم علم اور حکمت سے خالی نہیں ہے۔ غیر مضار، اور یہ سارا کام ایسے ہونا چاہیے کہ کسی کو ضرر پہنچانے کی نیت نہ ہو۔ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تاکید ہے۔ واللہ علیم حلیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حلم والا ہے۔ اس کے حلم پر دھوکہ نہ کھاؤ کہ وہ تمہیں پکڑ نہیں رہا ہے، اس کی پکڑ جب آئے گی تو ان بطش ربک لشدید، پھر اس کی پکڑ بڑی سخت ہوگی۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعدی حدودہ، اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی اور تجاوز کرے اس کی حدود سے، یدخلہ نارا خالدا فیہا، اس کو وہ داخل کرے گا آگ میں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وَلَهُ عذاب مہین، اور ان کے لیے عذاب مہین ہوگا، اہانت آمیز عذاب۔